بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تبلیغ اسلامی کی مایہ ناز تحریر بے نمازی کی سزا سے چوتھا درس۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جب آشوب چشم ہوا اور آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور دکھنے لگی تو طبیب نے آپ سے عرض کیا کہ آپ چند دن وضو نہ فرمائیں اور چہرے پر پانی نہ ڈالیں ورنہ آنکھوں کی بیماری بڑھ جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ سید الابرار نور الانوار سر الاسرار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے صحابہ کرام علیہ رضوان نماز کی کس قدر محافظت فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز کی خاطر طبیب کے مشورے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس میں شرعاً رخصت کی صورت موجود تھی، مگر آپ نے نماز ہی کو اہمیت دی۔ یہ آپ کی نماز سے غایت درجے کی محبت کا اظہار ہے، مگر افسوس آج کا مسلمان نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ صحت ہو یا بیماری، عافیت ہو یا پریشانی، غم ہو یا خوشی، سفر ہو یا حضر، یہ ہر حال میں نماز سے غافل و لاپرواہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہے کہ تاجدار رسالت ماہ نبوت صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت ہے کہ جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو، کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ اسے دفن کر کے گھر واپس پہنچا تو گھر والوں سے کہنے لگا کہ میرے پاس رقم کی ایک تھیلی تھی جو میں قبر میں بھول آیا ہوں، یعنی بہن کی میت قبر میں اتارتے وقت وہ تھیلی قبر میں گر گئی تھی جسے وہ اٹھانا بھول گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور تھیلی نکالنے کے لیے اس نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی کھودا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اس نے قبر کو ویسے ہی بند کیا اور گھبراتا ہوا واپس لوٹ آیا اور اپنی ماں سے بہن کے بارے میں سوال کیا کہ میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ ماں نے جواب دیا کہ تیری بہن نماز وقت پر ادا نہیں کرتی تھی، یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی، بلکہ میرا گمان ہے کہ وہ کبھی بے وضو نماز بھی پڑھتی تھی اور رات کو لوگوں کے دروازوں پر کھڑی ہو کر ان کی باتیں بھی سنا کرتی تھی۔ محترم بھائی اور بزرگوں، جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے۔ فقہاء کرام نے اسے کفر تک قرار دیا کہ اس میں نماز کی توہین ہے، جبکہ نماز کی توہین کرنا یا اسے ہلکا اور بے قدر اور حقیر جاننا کفر ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ تعالی نمازوں کی ادائیگی کا بہت اہتمام فرماتے تھے اور وہ حضرات قدسیہ نماز قضا کرنے کا تصور بھی نہیں رکھتے تھے، مگر افسوس آج کثیر تعداد میں مسلمان مرد و عورت جان بوجھ کر نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ عرب و عجم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے کہ تین چیزیں ہیں جو ان کی محافظت کرے گا وہ سچا ولی ہے اور جو انہیں ضائع کرے وہ پکا دشمن ہے۔ ان میں سے پہلی نماز ہے، دوسرا روزہ اور تیسرا غسل جنابت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک مسلمان کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔